ایک بچے نے دیکھی ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ بس ایک بچے نے دیکھی ہے، اور قرآن مجید تو سب پڑھے ہوئے ہیں، تو پڑھی تو سبھی نے ہوگی نا جی۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ قمر میں ہے اور 4 بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس آیت کو سارے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید ایک بار بھی مکمل کیا ہے سب نے پڑھی ہو، لیکن چونکہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سرسری طور پر صرف پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ابھی اسی آیت سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دیکھیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس آیت میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شور کیا ہے قد لگا کر، اور لا قد دو بات ایشورنس دیا ہے کہ آگے آنے والی جو بات ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی طور پر وہ بات سچی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لقد نہیں لکھتا تب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، یونیورسل ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایشور کرنے کے لیے کہ جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہ کتنی سچی ہے، کتنی یقینی ہے، کتنی شور ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی کے لام تاکید اور قد کا استعمال کیا ہے، یعنی یہ ایسی بات ہے جو بالکل سچی ہے اور ہو چکی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار وہاں پر معاملہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا بالکل ابھی ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے، جیسے رزلٹ آ گیا میں پاس ہو گیا، تو یہ یقینی طور پر رزلٹ آ چکا ہے اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ اسی طرح سے یہ جو لقد استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بنانے والی بات کے لیے، وہ ایسی ہے کہ بالکل وہی بات تک پکی ہو گئی جو ہم نے بتائی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے یسرنا القرآن۔ وہ کیا بات ہے؟ یسرنا القرآن۔ تو یسرنا نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یسر آسان کیا ہے، آسان کیا نا ہم نے القرآن، قرآن کو، یسرنا القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، للذکر ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریممبرنس کے لیے، پونڈرنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو سے نصیحت حاصل کرنا آسان کیا ہے۔ اس بات کو اگر اللہ تعالیٰ یہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے، تو کافی تھی۔ لیکن چونکہ زبان عربی زبان انسانوں کی اپنی زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے ہم سے، تو اس کا یہ قاعدہ ہے اگر کسی سینٹنس سے پہلے، کسی فعل سے پہلے قد لگ جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے بالکل ابھی ہوا ہے، اور لام ہے ایشورنس کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو 2 بار تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور پھر پوچھا ہے ہم سے، تو فا کا مطلب ہوتا ہے تو، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو کیا من مدکر، تو کوئی ہے مدکر، یعنی اس ذکر کو، اس نصیحت سے، اس قرآن سے نصیحت لینے والا، فہل من مدکر، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا ان سارے لوگوں سے جنہوں نے قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھی ہے کبھی بھی۔ کون سی والی آیت؟ لقد یسرنا القرآن للذکر، یا تحقیق یقینی طور پر آسان کیا ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کو، ہدایت حاصل کرنے کو، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ سوال ہے۔
ہر اس شخص سے جو میری آج بات سن رہا ہے یا اس سے پہلے جس نے بھی یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھی ہے. تو یہ بتائیں آپ سب میں سے 9 کتنے لوگ ہو گئے اب 11 لوگ مجھ سمیت. یہ بتائیں آپ میں سے کیا یہ سوال جو اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے قرآن مجید میں فہل من مدکر، تو کوئی ہے مدکر یا مذکر، وہ شخص جو اس قرآن مجید سے نصیحت ہدایت حاصل کرنا چاہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہے، کیونکہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے. اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ لقد کہہ کر رہا ہے. تو کوئی ہے ہم میں سے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا آسان کیا ہے. ماشاء اللہ کئی بچوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ کا جو انٹیلیجنس ہے وہ ریشنلٹی کے معیار پر ہے. تو چلیے بہرحال ماشاء اللہ سارے لوگ تیار ہیں کہ ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے، ریڈی ہیں ہم لوگ. تو اب قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹا اس کی زبان سیکھنی پڑتی ہے. تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے تو انڈائریکٹلی ہم نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ قرآن مجید کی عربی بھی آسان ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بات آسان ہے اور وہ انگلش میں بول رہا ہے، سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ the English is very easy، تو وہ جو سامنے والا ہے اس کو انگلش جب تک نہیں آئے گی اس کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ اس نے کیا کہا. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم یقینی طور پر یہ بات پکی ہے کہ آسان کیا ہے ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو آٹومیٹیکلی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس کی زبان بھی آسان ہے. ایسی زبان جس سے قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے وہ عربی ہے، کیونکہ عربی میں قرآن مجید نازل کیا گیا. تو کتنی آسان ہے دیکھیں. اب آپ آگے دیکھیں گے یہ بات اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہی ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے وہ لوگ جن کو قرآن مجید کی زبان یعنی عربی نہیں آتی ہے، انہوں نے عربی سکھانے کا ایک قصد کیا، ایک ارادہ کیا. اور ہم جیسے لوگ، آپ جیسے بچے جنہوں نے کبھی عربی مدرسوں میں جا کر کسی مولانا کے سامنے عربی کو نہیں سمجھا، نہیں سیکھا، ان کو قرآن مجید پھر کیسے آئے گا. تو 1942 میں مولانا عبدالستار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بامبے کے تھے، انہوں نے مہاراشٹر کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی کا معلم، اور پھر وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھی لیکن ان کتابوں سے بہت آسان تھی جو اس وقت میں عربی مدارس میں رائج تھی. اس کے بعد 1952 میں یعنی اب سے تقریباً 75 سال پہلے، 80 سال پہلے، مولانا عبدالکریم فارغ صاحب نے ایک کتاب لکھی لغت القرآن کے نام سے، لغات القرآن کے نام سے. تو اس میں صرف 10 چیپٹر بنا دیے، اور 10 چیپٹر ان لوگوں کے لیے لکھے جو اسکول کالجز سے پاس آؤٹ ہیں کہ یہ 10 بیسک گرامرس کے اصول سیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے جائیے، کچھ میننگس یاد کرتے جائیے قرآن مجید کے نئے ورڈز کے، اور پھر قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا میں آسانی ہو. اسی کو پھر ماڈرنائز کیا ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو جیو سائنٹسٹ ہیں. وہ قرآن مجید کے الفاظ کو اور گرامر کو اس انداز سے سکھایا انہوں نے TPI کے ذریعے کہ 5 کتابوں کے ذریعے مکمل قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور صرف 1 سال لگتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے 50% انڈرسٹینڈنگ کے لیے قرآن مجید کے الفاظ 50%، وہ صرف 20 دن کی کلاس ہے جو ہم 40 دن میں سکھاتے ہیں. تو کتنی آسان ہے یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ہندی میں لکھا ہے محمد نبی ہیں. یہ سب کو نظر آ رہا ہے نا، ویزیبل ہے؟ ہاں ویزیبل ہے. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ محمد نبی ہیں اس کو عربی میں کس طرح سے لکھیں گے یا کس طرح سے بولیں گے؟ چونکہ لکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، بول کر بتا سکتا ہے کوئی بچہ؟ ذرا مائک آن کریے اپنا، بتائیے. محمد نبی ہیں. محمد النبی.
मुहम्मदुन नबीयुन, नबी, मुहम्मदुन नबीयुन, यानी मोहम्मद एक कलमा है, नबी एक कलमा है, इन दोनों के आखिर में मुहम्मदुन नबीयुन दो दो पेश लगा दीजिए और ये सेंटेंस बन जाएगा मुहम्मदुन नबीयुन, यानी इसका मतलब हो जाएगा मोहम्मद नबी हैं। तो मुश्किल लगा क्या आपको? क्या पहले से नबी और मोहम्मद ये दो वर्ड्स अरबी के जानते थे आप लोग? 100% आप लोग जानते होंगे। तो इसका मतलब एक सेंटेंस मैंने आपसे पूछा और उसको आप 100% जानते हैं उन दोनों अल्फाज को। इसका मतलब आपसे इस सेंटेंस की 100% अरबी आती है। हालांकि ये अल्फाज मोहम्मद और नबी अरबी के हैं और हम उर्दू में बोलते हैं, तो जो उर्दू में है वही अरबी में है, बहुत सारे अल्फाज की मीनिंग एज इट इज़। फिर दूसरा एक सेंटेंस है इसमें, तारिक मुजाहिद है, तारिक मुजाहिद है। तो क्या तारिक नाम होता है और मुजाहिद एक उसकी सिफत है। तो तारिक मुजाहिद है, इस सेंटेंस को अरबी में अगर हम बोलेंगे तो कोई बता सकता है आप में? तारिक मुजाहिद है, इसको अरबी में क्या बोलेंगे? तारिकुन मुजाहिदुन, तारिकुन मुजाहिदुन, माशाल्लाह, ये सही बताया आपने। तो देखिए आपको तारिक भी पहले से मालूम है और मुजाहिद भी पहले से मालूम है। हमें पता नहीं तारिक मुजाहिद है इसको अरबी में क्या कहेंगे, तो आज कंफर्म हो गया कि तारिकुन मुजाहिदुन इसका मतलब होता है तारिक मुजाहिद है। यानी जो भी हम बोलना चाहते हैं, अगर अरबी नहीं आती, उर्दू आती है हमसे, तो तकरीबन अल्फाज उर्दू और अरबी के एक जैसे हैं। उन अल्फाज को एक सेट कीजिए, तारिकुन मुजाहिदुन, तारिक मुजाहिद, बस हो गया पूरा सेंटेंस। एक और सेंटेंस है, देखिए, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, इसकी अरबी क्या बनेगी? कौन बता सकता है? अल्लाहु खालिकुन, अल्लाहु खालिकुन, अल्लाह भी आप जानते हैं और खालिक भी आप जान सकते हैं। तो अल्लाहु खालिकुन, अल्लाह खालिक है। कितना आसान लग रहा है आपको या मुश्किल लग रहा है? यहाँ पे फिर अल्लाहुन क्यों नहीं है अगर ऊपर तारिकुन मुहम्मदुन अभी है? अभी नेक्स्ट 2-3 पेजेस हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी हम अल्फाज होते हैं, मोहम्मद नबी है, तारिक मुजाहिद है, अल्लाह खालिक है, इस तरह के जब भी हम जुमले बनाने होते हैं तो इन जुमलों को बनाने के लिए बस इन को उर्दू में इसी सीक्वेंस में लिखिए जिसमें आपने बोलना है और आखिर में दो दो पेश लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा मुहम्मदुन नबीयुन तारिकुन मुजाहिदुन अल्लाहु खालिकुन। एक बेटे ने पूछा अल्लाह के ऊपर दो पेश क्यों नहीं है, ये आगे हम बता देंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये आगे अरबी के लिए, अरबी सीखने के लिए कुरान मजीद को जब आप खोलेंगे तो आपको लगेगा अरे अरबी के तो ये वाला अल्फाज, ये वाला लफ्ज़ तो मेरे पहले से मालूम है और ये कुरान मजीद का लफ्ज़ है, कुरान मजीद की अरबी है। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपसे न सिर्फ अरबी सीखने में आसानी होगी बल्कि कुरान मजीद को भी समझना आसान हो जाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं? अभी 3 सेंटेंस बनाए आपने, चलिए माशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जैसे हिंदी में लिखा है मैंने, पैदा करने वाला, इसको क्या कहते हैं? स्क्रीन पर खालिकुन, पढ़ सकता है कोई? खालिकुन, खालिकुन। एक ही बच्ची मेरे ख्याल से पढ़ रही है। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम बेटा? आफरीन, गुलिस्ता बानो, अच्छा गुलिस्ता बानो, माशाल्लाह। तो बाकी लोग भी अगर इनको स्क्रीन नजर आ रही तो बता सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है छोटा, छोटा को अरबी में कहते हैं सगीरुन, सगीरुन छोटा, स्मॉल। फिर देखिए किसी बच्चे का नाम होता है जकी, तो हिंदी में जहीन या उर्दू में जहीन होता है और अरबी में कहते हैं उसको जकी। अब पूरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, इसको एक नज़र डाल लीजिए और इसके बाद हम छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे अभी के अभी। 2 मिनट है आपके पास, इस पूरी टेबल को आप एक बार पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हमें हिंदी नहीं आती है। ओह अच्छा, अरबी आती है? हाँ पढ़ सकते हो, जो समझ। अरबी पढ़िए, उसका मीनिंग मैं बता दूंगा जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा है। अरबी के ये वर्ड्स पढ़िए
जो वर्ड की हिंदी नहीं समझ में आ रही है आपकी, मैं उर्दू में इंग्लिश में बता दूंगा. अखुन, अखुन, अखुन को कहते हैं ब्रदर, भाई. अखुन, अखुन, अख कहते हैं अख, लेकिन लिखा जाता है अखुन, दो दो पेश लगाकर आखिर में लिखा जाता है अखुन. पढ़ते हैं इसको अख. अबुन, अबुन, अब्बू को कहते हैं, अब्बू, फादर. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पूरी टेबल पढ़ ली होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसी टेबल पर में जो अल्फाज दिए गए हैं उनसे रिलेटेड हमने जुमले बनाए हैं इसी तरह से, जिस तरह से अभी हमने मुहम्मदुन नबीयुन के लिए, इसके लिए बनाया था मोहम्मद नबी हैं. इसी तरह से इन अल्फाज पर बेस कुछ जुमले हमने बनाए हैं. ये नीचे है, देखिए. रास्ता सीधा है, इसकी रास्ते के लिए क्या है? सिरात. रास्ते के लिए सिरात है. और सीधा है, सीधे के लिए मुस्तकीम. तो इसका तर्जुमा हुआ रास्ता सीधा है, इसका तर्जुमा हुआ सिरातुन, सिरातुन मुस्तकीमुन, सिरातुन मुस्तकीमुन. और ये जो ऊपर जो मैंने आपको ये टेबल बनाई है, इसमें सिरात भी था और मुस्तकीम भी था, है ना. सिरातुन मुस्तकीम, तो हमने यहीं से लिया है और हमने इसका सेंटेंस बना दिया सिरातुन मुस्तकीमुन. इसका मतलब हुआ रास्ता सीधा है. अब एक और सेंटेंस है, देखिए. मामू नेक हैं, मामू नेक हैं. तो मामू नेक हैं, इसके लिए मामू की अरबी है खालुन. मामू की अरबी क्या है? ऊपर पढ़ा था आपने. मामू की अरबी है खालुन. और नेक को नेक कहते हैं सालेह को. तो खालुन सालिहुन क्या बन गया ये? खालुन सालिहुन क्या बन गया ये? खालुन साहिलुन। खालुन सालिहुन. तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे तो क्या बनेगा? मामू नेक हैं, मामू नेक हैं. तो हैं जो साउंड निकालते हैं हम यहाँ से, नेजल से साउंड निकालते हैं, तो हम उसको विद रेस्पेक्ट अपने मामू को मामू हैं ऐसा कहते हैं, वरना वो उसकी इज होगी उसकी इंग्लिश, और अरबी में है कहा जाएगा. मामू नेक है. अब ये देखिए, आपने नोटिस किया होगा ऊपर 3 सेंटेंस बनाए हमने और यहाँ पर 2 सेंटेंस और बना दिए. तो इन सेंटेंसेस में कहीं पर भी है कि इंग्लिश, है कि अरबी नहीं है, है ना. जैसे रास्ता सीधा है, मामू नेक है, तारिक मुजाहिद है, अल्लाह खालिक है. तो ये जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ पर भी है आया है, तो उसकी अरबी यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में नहीं है. तो ये याद रखिए, है, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, इसके लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं होता है. है या है के लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं होता. ये उर्दू में और इंग्लिश में, हिंदी में होता है. तो हमें अपनी तरफ से लगाना होता है ये है. अच्छा ठीक है. अब दोस्त नेक हैं, जो टेंस को जाहिर करता है क्या उसके लिए नहीं होता है जी. जो मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, जैसे है, था, ये तो हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर ही हाँ. करता है ना. तो अभी तीसरे चौथे पेज पर जब हम पहुंचेंगे बेटे, तो वहां पर इसका पता चल जाएगा कि हम किसी को था कब बोलेंगे, किसी को गा, घी लास्ट में, यानी फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बनाएंगे. तो उसके लिए वर्ब्स होती हैं, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अरबी में. तो वो ये बताती हैं कि इसके लास्ट में था लगाया जाएगा या गा या और है लगाया जाएगा. वो फॉर्म्स ही के अंदर एक
جو از ایم آر ہیلپنگ ورب ہے ان بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں نا ان کو. عربی کی جو انگلش والی ہیلپنگ ورب ہے ہوں تھا تھی, اس کے لیے واز ور ول شیل لگاتے ہیں, از ایم آر لگاتے ہیں, اس کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. عربی میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتی, وہ ان بلٹ ہوتی ہے ورب کے اندر. ورب کس طرح سے بناتے ہیں ابھی ہم 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے. ابھی ایک بچی نے سوال کیا تھا اللہ اللہن کیوں نہیں لگایا, وہ بھی آ جائے گا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ جو عربی الفاظ ہیں اگر ہمیں اسی طرح سے کہنا ٹیچر اچھا ہے نا, استاد اور اچھے کے لیے جید, ٹیچر اچھا ہے, استاد جید. خالد بیٹا ہے, خالد ابن, بیٹا سچا ہے, ابن صادق. بھائی عبادت کرنے والا ہے, بھائی کے لیے بھی پوچھا تھا کسی نے, اخن عابد. اس طرح سے سینٹینس ہم بنا دیتے ہیں. گھر بڑا ہے, گھر کے لیے کہتے ہیں بیت, اور بڑا کے لیے کبیر. صغیر ابھی ہم نے پڑھا تھا, صغیر کا مطلب چھوٹا اور کبیر کا مطلب بڑا. تو گھر بڑا ہے بیتن, گھر کے لیے بیت, اور کبیر بڑا گھر, بیتن کبیر. حامد چچا ہے, حامد ایک نام ہے اور چچا ایک رشتہ ہے. تو حامد عین میم, امن, عین میم امن. امتن ہوتی ہیں پھوپھو, اور خالتن ہوتی ہیں مامی. خالہ ہوتی ہیں ممی کی بہن کو کیا کہتے ہیں, موسی. خالتن ممی کی بہن, اور امتن مطلب چچا کی بہن, ابا کی بہن پھوپھو ہوتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں امہ, عین میم اور بولتا ہے امتن. خالد بیٹا ہے, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اس طرح سے ہم عربی میں سینٹینسز بناتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی, آگے بڑھ سکتے ہیں ہم. جی آگے بڑھیں یا کچھ آپ کو پوچھنا ہے؟ اوکے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بچی نے بھی ہم سے پوچھا تھا, جسے میں بتا رہا تھا اللہ خالق ہے, تو اللہ خالق لکھا تھا, الف اللہ پر پیش کیوں نہیں لگایا جاتا؟ تو دیکھیے جو اللہ ہے نا, اللہ بنا ہے الہ پلس ال سے. کس سے بنا ہے؟ اللہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ال پلس الہ, یہ بن جاتا ہے اللہ, یہ بن جاتا ہے اللہ. تو اب اس کا ایک قاعدہ ہے, دیکھیے ہندی میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو. کسی شبد کو وشیش بنانے کے لیے, کسی ورڈ کو جب ہم ڈیفینٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے انگلش میں THE دا آرٹیکل کا یوز کرتے ہیں, ہے نا. جو انگلش جاننے والے بچے ہیں ان کو یہ تو پتا ہوگا نا. کسی ورڈ کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے, جی کسی ناؤن کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے دا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے عربی میں کسی ورڈ کو, کسی اسم کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے, ڈیفینٹ کو کہتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جس ورڈ پر عربی میں الف لام لگا ہوتا ہے اس میں کبھی بھی آخر میں دو پیش, دو زبر نہیں آتا. Is it clear now؟ کس نے پوچھا تھا, سمجھ میں آیا بیٹے؟ جی جی. عربی کے جو معارفہ کلمات ہوتے ہیں ان معارفہ الفاظ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں الف لام سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. تو الف لام ایسا آرٹیکل ہے جو انگلش میں دا, THE دا کے لیے بولا جاتا ہے, الٹرنیٹ ہے یہ ال اور دا. تو جن کے پہلے ال لگ جاتا ہے جن کلمات کے, وہ معارفہ کہلاتے ہیں. اور معارفہ کے آخر میں کبھی بھی دو زبر, دو زیر, دو پیش نہیں ہوتے ہیں.
اس لیے اللہ کے آخر میں بھی ایک ہی پیش رہتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے سوال کلیئر ہوا؟ جی بیٹا جی جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے حمد بولتے ہیں ہم قرآن مجید میں، جو ہم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلا ہی بسم اللہ کے بعد پہلا ہی لفظ الحمد، الحمد۔ تو وہ جو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، لیکن اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے، تو یہ جب ہو جاتا ہے الحمد۔ کیا ہو جاتا ہے؟ الحمد۔ تو حمد کو بھی خاص کر لیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو وہ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے، تعریف کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، جتنے بھی شکر کے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، وہ للہ، اللہ کے لیے۔ تو تعریف اور یعنی حمد اور شکر کو اگر جب ہم نے ڈیفینٹ کیا، کسی ڈیفینٹ ورڈ بنایا، تو اس کے لیے ہم نے پہلے الف لام لگایا ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، وہ انسان کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ال لگا دیتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے، ڈیفینٹ ناؤن بن جاتا ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے الانسانو۔ اب انسانن نہیں پڑھا جائے گا، الانسانو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے رسول ایک ورڈ ہے میسنجر، تو اس سے پہلے جب ال لگ جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے الرسول۔ تو یہ الرسول پڑھا جائے گا، آخر میں دو پیش نہیں آئیں گے، رسول نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا الرسول۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو قاعدے ہم نے، دو پرنسپل سکھائے ہیں آپ کو، ایک تو جملے کس طرح سے، آسان جملے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اور دوسرا کسی اسم کو، کسی ناؤن کو ڈیفینٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے عربی میں، اس کے لیے بتایا الف لام لگا دیجئے اور وہ ناؤن لکھ دیجئے آگے، تو یہ ڈیفینٹ بن جاتا ہے، یعنی معرفہ بن جاتا ہے۔ اور معرفہ کے آخر میں ایک پیش ہوتا ہے، ایک پیش ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی دو پیش نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اگر یہ پڑھیں کسی خاص بچے کے بارے میں، کسی خاص لڑکے کے بارے میں کہ وہ چھوٹا ہے، تو ہم کہیں گے ابن کثیرن، ابن صغیرن، اس کا مطلب ہوا کوئی بچہ چھوٹا ہے۔ ابن کثیرن، ابن صغیرن، کوئی بچہ چھوٹا ہے۔ تو لیکن ہم کہتے ہیں کسی خاص بچے کے بارے میں، کسی خاص بیٹے کے بارے میں، تو اس بیٹے کے ال سے پہلے ال لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا الابن صغیرن، الابن صغیرن، بیٹا چھوٹا ہے۔ کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یہ خاص بیٹے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے لشکر کہتے ہیں، لشکر تو جانتے ہوں گے آپ، فوج کا لشکر، بڑی بھیڑ، تو اس کو کہتے ہیں جند، جندن۔ اگر ہم پڑھیں گے جندن کبیرن تو اس کا مطلب ہوگا کوئی لشکر، ایک لشکر بڑا ہے۔ لیکن جب الجندو پڑھیں گے تو جندن نہیں، پھر الجندو دال پر پیش ہو جائے گا اور پڑھا جائے گا الجندو کبیرن، کسی خاص، ایک خاص لشکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بڑا ہے، الجندو کبیرن۔ اسی طرح سے العبد صالح، ایک خاص بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ نیک ہے، تو ہم پڑھیں گے العبد صالح۔ اسی طرح سے اب نیچے لکھا ہوا ہے الرجل ذکی، خالد قوی، حامد عالم۔ اس کا ترجمہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں، کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی بول بھی سکتے ہیں، آسانی کے لیے وقت بچ جائے گا لکھنے سے۔ حامد عالم ان کا ہوگا، حامد عالم ہے، حامد عالم ہے، گڈ۔ اور بتائیں خالد قوی، قوی کو کہتے ہیں طاقتور، پاورفل، خالد طاقتور ہے، خالد طاقتور ہے، گڈ۔ رجل کہتے ہیں مین، MAN، مین۔ الرجل ذکی، ذکی تو میں نے بتایا تھا ابھی، لڑکا، لڑکا نہیں، رجل کہتے ہیں مین، MAN، مین۔ مین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں رجل، اور الرجل کسی خاص مین کے بارے میں، دا مین از انٹیلیجنٹ، ذکی، ذہین، جینیس۔ الرجل ذکی، ایک خاص آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الرجل ذکی، آدمی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے۔
ٹھیک ہے. تو الف لام لگا کر کسی ورڈ کو ہم ڈیفینٹ یعنی معارفہ بناتے ہیں. جب تک کسی ورڈ کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کسی، کسی کے بعد ایک، کسی یا کچھ. تو اگر ہم اس طرح سے لکھیں گے ابن، اگر ہم اس طرح سے لکھیں گے، یہاں سے لکھیں گے جندن، تو یہاں پر آئے گا جندن کی جگہ جندن کبیرن. اس کا مطلب ہو جائے گا ایک لشکر، کوئی لشکر بڑا ہے. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے عبدن صالحن، تو اس کا مطلب ہو جائے کوئی ایک بندے کے بارے میں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی، کوئی بندہ نیک ہے نا. اگر ہم اس طرح سے کہیں گے رجل ذکیٌ، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی کسی آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ذکی ہے، ذہین ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ال لگا دیا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ لام پر پیش ہوگا، اور یہ الرجل پڑھا جائے گا، الرجل ذکی. اسی طرح سے عبدن کی جگہ عبدو ہو جائے گا، اور یہ پڑھا جائے گا العبد صالح. ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا ریسٹ لے لیجیے، کافی آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے. اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک جتنے بھی ہم نے یہ پڑھے ہیں جملے، سینٹنس جو ہم نے سیکھے ہیں ابھی آپ کے سامنے، جیسے خالد قوی، خالد طاقتور ہے، ابھی پڑھا ہے ہم نے یہاں پر. حامد عالم ہے، رجل ذکی آدمی نیک ہے، عبدو صالح بندہ نیک ہے، جندن کبیر لشکر کوئی لشکر بڑا ہے، الابن صغیر چھوٹا ہے. یہ جو ہم نے سینٹنسز پڑھے ہیں ان کو انگلش میں کہتے ہیں نومینل سینٹنس. کیا کہتے ہیں ان کو؟ نومینل. وہ سینٹنس جس میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے سمپل، اور اس کی سٹارٹنگ کسی نیم سے ہوتی ہے، ناؤن سے ہوتی ہے، وہ کہلاتے ہیں نومینل سینٹنس. تو یہ سارے سینٹنس ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں وہ نومینل سینٹنس ہیں. عربی میں ان کو کہتے ہیں جملہ، سینٹنس کو جملہ، اور نام کو کہتے ہیں اسم، جملہ اسمیہ. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ایک بار پڑھیں گے جملہ فعلیہ کے بارے میں. ابھی فعل کسے کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ فعل، یہ ہے ورڈ فعل. فعل انگلش میں کہتے ہیں اس کو ورب. انگلش میں فعل کو کیا کہتے ہیں؟ ورب. ٹھیک ہے. اور جو ورب یعنی ایکشن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، اور جس پر کوئی ایکشن ہوتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو عربی میں ہمیشہ جو سینٹنس ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک نومینل سینٹنس، ایک وربل سینٹنس. وربل سینٹنس کا مطلب جو سینٹنس اسٹارٹ ہوتے ہیں ورب سے، اور جو سینٹنس اسٹارٹ ہوتے ہیں ناؤن سے وہ نومینل سینٹنس کہلاتے ہیں. ابھی تک ہم نے نومینل سینٹنس پڑھے. تو عربی میں تمام جو ورڈز ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے 3 کیٹیگریز میں، اسم، فعل اور حرف. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اسم، فعل اور حرف. تو جو جملہ اسم یعنی ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ، جو جملہ فعل یعنی کام سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جو جملہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جس طرح سے ابھی تک ہم سیکھتے آ رہے ہیں، اور جو جملہ کسی کام سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ.
جملہ اسمیہ ہم نے سیکھے، اب جملہ فعلیہ کس طرح سے بنتا ہے وہ سیکھیں گے. جیسے ایک جملہ ہے، حامد نے قرآن پڑھا. حامد نے قرآن پڑھا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس کو نہیں نظر آ رہا ہے؟ ہم ریز کر سکتے ہیں، اگر نظر نہیں آ رہا ہو تو. نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو حامد نے قرآن پڑھا، تو حامد اس میں سبجیکٹ ہے اور ایکشن یعنی ورب ہے پڑھنا، پڑھا. اور کس چیز کو پڑھا؟ وہ ہے آبجیکٹ قرآن. تو ہم اس سینٹنس کو لکھیں گے قرأ حامد قرآنا. قرأ حامد قرآنا، اس کو اس طرح سے ہم لکھیں گے. قرأ، قرأ فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور قرآنا مفعول ہے. اس طرح سے ہم سینٹنس بناتے ہیں وربل سینٹنس. قرأ حامد قرآنا. تو بیٹا کسی نے پوچھا تھا میں نے، ہم یہ کیسے پڑھیں گے، یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ کام پریزنٹ میں ہوا ہے یا فیوچر میں ہوا ہے یا پھر پاسٹ میں ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا ابھی، ہے نا؟ اب یہ دیکھیے میں نے ایک سینٹنس بنایا، قرأ حامد قرآنا. حامد نے قرآن پڑھا. اس سینٹنس کو پڑھ کر آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ پڑھا پاسٹ میں پڑھا گیا ہے، فیوچر میں، یا پریزنٹ؟ پاسٹ میں. پاسٹ میں پڑھا گیا ہے نا. تو یہ پاسٹ میں پڑھا گیا، یہ عربی جو جانتا ہے بچہ اس کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ قرأ، قرأ کا مطلب ہمیشہ پاسٹ میں نکلے گا. قرأ اس نے پڑھا، کس نے؟ حامد نے. قرأ حامد قرآنا. حامد نے قرآن پڑھا، اس کا ترجمہ ہے. تو ہم کہیں گے حامد قرآن پڑھتا ہے، تو ہم کہیں گے یقرأ حامدا قرآنا. یہ فیوچر کا ورب بن گیا، یعنی ہم عربی میں کہتے ہیں اس کو مضارع کا صیغہ. قرأ پڑھنا، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے. یقرأ حامد قرآنا، حامد قرآن پڑھتا ہے. تو یقرأ سے پتہ چل جائے گا یہ ہمیں اس کا سینٹنس کو فیوچر میں بولنا ہے، اور قرأ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ہمیں پاسٹ میں بولنا ہے. ٹھیک ہے، حامد قرآن پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے یقرأ حامد قرآن. اگر ہم یہ بولنا چاہیں کہ حامد قرآن پڑھے گا تو ہم کہیں گے سوفا، سوفا سین واو فا زبرفا، سوفا، سوفا یقرأ حامدا قرآنا. دھیرے دھیرے آج ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے پڑھتے ہوئے، اس طرح سے آپ تھوڑے تھوڑے ورڈس کا بدل کر اب سیکھیں گے تو فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ سمجھ میں آنے لگے گا. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے ہم ایک فیوچر، ایک پاسٹ میں کس طرح سے ایک سینٹنس کو بناتے ہیں جو فعل کو بتاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں اقبال نے کتاب لکھی، تو لکھنے کے لیے ہے کتابہ. لکھنے کے لیے عربی بولتے ہیں کتابہ. اس کا ترجمہ ہوگا کتبہ اقبال کتابا. کتبہ اقبال کتابا. کتبہ مطلب اس نے لکھا، کس نے لکھا؟ اقبال نے. کتبہ اقبال کتابا کتاب کو. کتبہ اقبال کتابا اقبال نے لکھا، لکھا اقبال نے کتاب کو. اس کا مطلب یہ ہوگا لکھا اقبال نے کتاب کو. لیکن ہم روانی کے ساتھ جب بولتے ہیں تو اس کو عربی میں پڑھیں گے اگر ہم یہ بولنا چاہیں اقبال کتاب لکھتا ہے تو پڑھیں گے
यक्तबु कतबा यक्तुबु, यक्तुबु इकबालुन किताबन, यक्तुबु इकबालुन किताबन। तो ये जो कतबा है, कतबा, और यह है यक्तुबु, यक्तुबु। तो कतबा पास्ट सेंटेंस का की वर्ब है और यक्तुबु प्रेजेंट की वर्ब है। तो यक्तुबु का मतलब होता है वो लिखता है, कतबा का मतलब होता है उसने लिखा। अगर हम इसके साथ नाउन भी लिखा देते तो फिर नाम का नाम आ जाता है। इकबाल ने लिखा, हामिद ने लिखा, सुरैया ने लिखा, गुलनशी ने लिखा, गुलफशा ने लिखा, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। जो सेंटेंस बनते हैं उनको कहते हैं फेलिया, वर्बल सेंटेंसेस। ठीक है बेटा। अगर आप इसी तरह से, जिस तरह मैंने बताया आपको, करा का मतलब पढ़ा, कतबा लिखा, जाला बनाया, शरीबा पिया, समिआ सुना, दखला दाखिल हुआ, अनजला उतारा, खलका पैदा किया। अगर हम इस तरह से कुछ फॉर्म्स याद कर लें और सीख लें तो हमें इस तरह के जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं उनको तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। जैसे खलक़ल्लाहुन नासा, खलका अभी हमने क्या पढ़ा, ऊपर देखिए, पैदा किया। खला का मतलब पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाहु, अल्लाह ने। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अन्नासा, इंसानों को। खलक़ल्लाहु अन्नासा। अगर हम इसको रवानी के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा खलक़ल्लाहुन्नासा, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों। इसी तरह से जाला, यहाँ पर पढ़ते हैं हम जाला। जाला का मतलब होता है बनाना, जाला का मतलब होता है बनाना। तो जाला उसने बनाया, किसने बनाया? अल्लाहु, अल्लाह ने। जाअल अल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। या हम इसको अरबी के वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, बनाया अल्लाह ने किसको? इब्राहिम को। क्या? इमामन, इमामन, इमाम। जाअल अल्लाहु, अल्लाह बनाया, अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम। जाअल अल्लाहु इब्राहिम इमामन, इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम बनाया। इसी तरह से हमने ऊपर पढ़ा भी, दखला का मतलब होता है दाखिल हुआ, एंटर हुआ। हम करेंगे दखला महमूदुन, महमूद दाखिल हुआ, फिल बैती, फिल बैती, बैत का मतलब होता है घर और फी का मतलब मैं, इन। दखला महमूदुन फिल बैती, महमूद दाखिल हुआ घर में। समी अल्लाहु, समिया का मतलब अभी हमने ऊपर देखा, सुना। किसने सुना? अल्लाह ने। समी अल्लाहु, सुना अल्लाह ने, सुन लिया अल्लाह ने। लिमन, उसने। हमी, उसको, उसको जिसने। हमिदहू, उसकी तारीफ की। अल्लाह ने सुन लिया उसको जिसने उसकी तारीफ की। जिसने अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ताला ने उसकी बात को सुन लिया। शरीबा हमने ऊपर पढ़ा, शरीबा का मतलब पिया। और शरीब यहाँ पर किसने पिया? हामिद ने। शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया। क्या पिया? माअन, मान का मतलब पानी। शरीबा हामिदुन माअन, पिया हामिद ने पानी। इसको हम अरबी में पढ़ेंगे शरीबा हामिदुन माअन, उर्दू में बोलेंगे हामिद ने पानी पिया। ये सारे सेंटेंसेस वर्बल सेंटेंस हैं और इसको हमने पास्ट में, पास्ट का फॉर्म में सीखा है। शरीबा, खलका, खदा, जाला, दखला, समिया, ये सब की सब पास्ट की फॉर्म हैं। इसको हम कहते हैं माजी का सीगा, अरबी में माजी का सीगा। तो ये बताइए, अभी 40 मिनट हो गए हैं आप लोगों को, ये जो कुछ मैंने पढ़ाया है आपको, इसमें थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कोई? किसको मुश्किल लग रहा है? जिसको आसान लग रहा हो हैंड रेज कीजिए, जिसको मुश्किल लग रहा हो वो बोलकर बता दीजिए क्या मुश्किल लग रहा है।
اچھا، تو آپ کی طرف سے تو کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا کہ ابھی فرسٹ ایئر جو ہے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک نے بتایا اور کسی کو آسان بھی لگ رہا ہے. یہ کون ہے؟ از ہیئر، یہ کون ہے؟ یو، یہ کون بول رہا ہے؟ ٹھیک، یہ اچھا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آسان لگے گا. دیکھیے جیسے ہم نے کچھ چیزیں آسان کر کے بتا رہا ہوں. دیکھیے راشد کس کا نام ہوتا ہے؟ میل. میل کا ہوتا ہے. اور صالح یہ کس کا نام ہوتا ہے؟ میل. میل کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو فیمیل میں کنورٹ کرتے ہیں تو راشد کا کیا ہو جاتا ہے؟ رشدہ. رشدہ نہیں، راشدہ. رشد الگ ہوتا ہے، رشد کا میننگ الگ ہوتا ہے. راشدہ. اور اگر صالح ایک میل ہے، اس یہ نام رکھنا ہے کسی فیمیل کا، تو کیا بن جاتا ہے؟ صالحہ. صالحہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی میل ناؤن سے اٹیچ کر دیتے ہیں، گولتا، لاسٹ میں گولتا لگا دیتے ہیں، تو وہ میل کی جگہ فیمیل جینڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا. دیکھیے راشد کی جگہ ہم نے تا لگایا، یہاں پر گولتا کہتے ہیں اس کو، اور یہ بن گیا راشدہ. یہ مشکل ہے کیا؟ اسی طرح سے صالح ایک نام ہے میل کا، مذکر کا، اس میں ہم نے گولتا جوڑ دیا، یہ بن جائے گا صالحہ. گولتا لگا ہوا ہے اس کلاس میں، صالحۃ راشدۃ. ٹھیک ہے، تو یہ مشکل لگا یہ آسان. سارے جو جینڈر میل سے فیمیل بنتے ہیں ان جنرل اسی طرح سے بنتے ہیں. ان کے لاسٹ میں یا تو گول تا ہوتا ہے یا تو یا ہوتی ہے. یا کسی کا نام ہوتا ہے نا سلمہ ہوتا ہے نا کسی کا نام سلمہ، عربی میں ایسے لکھا جاتا ہے نا. یا تو کسی کے نام کے آخر میں یا ہوگا، اس کو یا کسی کے نام کے آخر میں گولتا ہوگا، تو اس کو ہم سمجھیں گے یہ کسی فیمیل جینڈر کا نام ہے. تو جینڈر اگر آپ کو بدلنا ہو تو صرف اس کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، میل سے وہ فیمیل ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم راشد ایک ہے یا انیک ہے؟ راشد ایک ہے یا انیک ہے؟ ایک. ایک ہے. ایک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سنگولر. یس، سنگولر. اور سنگولر کے اپوزٹ ہوتا ہے پلورل، ہے نا. اس کو عربی میں کہتے ہیں جمع. سنگولر کو واحد اور پلورل کو جمع. ابھی ہم نے سیکھا بالکل کہ اگر کسی نام کو مذکر یعنی میل میسکولین جینڈر سے فیمنن جینڈر میں بدلنا ہو تو آخر میں گولتا لگا دیا جاتا. سمپل. اب ہم سیکھ رہے ہیں نمبرز کو واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس کا سمپل سا قاعدہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ناؤن کو سنگولر سے پلورل میں کنورٹ کرنا ہو عربی میں، تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیا جاتا ہے. واو نون، یا تو واو نون لگائیں گے یا نون لگائیں گے. تو واو نون لگائیں گے تو راشد کا کیا بن جائے گا؟ راشدون. راشدون. اور صالح کا کیا بن جائے گا؟ صالحون. اچھا، اب آپ کو میں نے اوپر بتایا تھا کہ آبجیکٹ بھی ہوتا ہے نا کچھ، سبجیکٹ اور آبجیکٹ. تو جب ہم کسی ناؤن کو آبجیکٹ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تو یہ راشدون کی جگہ ہم راشدین لکھیں گے. تو کیا ایڈ کیا میں نے لاسٹ میں اس کے؟
کیا کیا ایڈ کیا اس کے لاسٹ میں؟ اب راشدون اور صالحون کے 1 یا نون، ون نہیں ہے بیٹا، یا نون، یہ واو نون ہے. ابھی جو ہم نے ابھی سیکھ رہے تھے نا، بس راشد کے اخیر میں واو نون لگا دیں گے تو راشدون ہو جائے گا. راشد کے اخیر میں اگر یا نون لگا دیں گے، یہ ون نہیں پڑھیں گے، اس کو واو نون پڑھیں گے. اور اسی طرح سے یا نون لگا دیں گے تو یہ راشدین ہو جائے گا. دونوں ہی طرح سے ہم کسی نمبر کو سنگولر سے پلورل بناتے ہیں. تو آپ نے دو چیزیں سیکھ لی ابھی بھی، ایک جینڈر چینج کرنا، میل سے فیمیل، میل اگر ہے تو اس کے آخر میں گولتا لگا دیں گے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر لکھا ابھی راشد سے راشدہ. اور اگر اس کو نمبر چینج کرنے ہیں، سنگولر سے پلورل بنانا ہے تو واو نون لگا دیں گے. ان جنرل راشدون، راشد سے راشدون ہو جائے گا یا راشدین ہو جائے گا. صالح، واو نون لگائیں گے صالحون ہو جائے گا، یا نون لگائیں گے صالحین ہو جائے گا. یہ صالحون کہاں لگاتے ہیں اور صالحین کہاں لگاتے ہیں؟ جب آپ عربی کی گرامر میں تھوڑا سی اور پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آنے لگے گا. اب دیکھیے بہت آسان ہو جائے گا آپ کو. ہم نے ابھی تک جو یہ سیکھا ہے، ان کی تو میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن 6 الفاظ سکھا رہا ہوں. آپ کو لگے گا کتنا آسان ہے عربی، کتنا آسان ہے عربی. دیکھیے ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے وہ. اور ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب، دے. انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، آپ. اور انتم کا مطلب ہوتا ہے یو آل، آپ سب. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، وی. کتنے الفاظ ہوئے ہیں یہ ذرا مجھے کاؤنٹ کر کے بتانا، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ یہ 6 ہیں. یہ 6 ہیں پروناؤن، عربی کے پروناؤن جو عام طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ہوا سنگولر، ہم پلورل، انتا سنگولر، انتم پلورل، انا سنگولر، اور نحنو پلورل. یہ پروناؤن ہے. اب میں پڑھتا ہوں، ذرا آپ بھی اپنے من میں بتائیں. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ایک بار اپنے دل میں بولیے آپ، اور کاؤنٹ کرنا کتنے سیکنڈز میں ہوا ہوگا. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ایک بار پھر میں بول رہا ہوں، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ایک بار پھر بولتا ہوں، دیکھیے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. آپ ایک بار اپنے من بولیے، میں بولیے اور بتائیں کتنے سیکنڈز میں کمپلیٹ ہوا ہے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ذرا لکھ کر بتا دیجیے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. کتنے سیکنڈ میں آپ نے بولا؟ یہ لکھ کر ذرا بتا دیجیے میسج باکس میں. بابا بلال میاں بھائی، آپ کے بچے کو ریسپانس نہیں دے رہے ہیں جی. 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہوا ہے. اچھا چلیے، ایک بچی نے تو بتایا. تو ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو 3 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہوا. تو 3 سیکنڈ میں جو آپ 4-5 سیکنڈ ایک بچے نے بتایا، تو 4-5 سیکنڈ میں کتنے الفاظ سیکھ لیے آپ نے؟ 6. قرآن مجید میں یہ 1295 بار آئے ہیں. 1295 کو ہم راؤنڈ آف کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 1300 ہے نا. اتنا آسان ہے. ابھی جب تو میں آپ کو بتا رہا تھا عربی کی بیسکس چیزیں بتا رہا تھا. 15 منٹ میں اور کمپلیٹ کر لیں گے. اذان ہونے والی ہوگی آپ کے وہاں پر، 15 منٹ میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنی بات. ٹھیک ہے. تو ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. یہ الفاظ قرآن مجید میں تقریباً 1295 مرتبہ آئے ہیں. ٹوٹل اگر ہم قرآن مجید
کے الفاظ جانیں تو وہ ہیں تقریباً 78,000. کتنے ہیں قرآن مجید میں الفاظ؟ اپروکسیمیٹلی 78,000. ان 78,000 اپروکسیمیٹ الفاظ میں ہم نے 1300 الفاظ 3-4 سیکنڈ میں سیکھ لیے ہیں. انا، نحنو، انتا، انتم و ہم. تو یہ مشکل ہوا یا آسان؟ جی اتنا آسان ہے قرآن مجید، اتنا آسان ہے قرآن مجید کہ ہم اس قرآن مجید کے الفاظ کو کچھ سیکنڈز میں ہی سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں ٹوٹل 78,000 لفظ، 1300 ورڈز ہم نے سیکھے 4-5 سیکنڈ میں. ہوا وہ، ہوں وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اب آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید میں جو آپ الفاظ سیکھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ ارے کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ والی سورہ سب کو یاد ہے، ماشاءاللہ. تو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کچھ بھی قرآن مجید تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں تاکہ جب قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہوں تو شیطان ہمیں ہمارے دل میں وسوسہ نہ ڈالے اور ہم اس سے محفوظ رہیں. ہمیشہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں شیطان سے، اور ہم اپنے سب سے بڑے گارڈ، سب سے بڑے پروٹیکٹر، سب سے بڑا محافظ اللہ تعالیٰ کو اپنے کا محافظ اپنے اس کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، یہ کہہ کر اعوذ باللہ، میں پناہ میں دیتی ہوں اپنے آپ کو اللہ کی. پناہ میں دیتا ہوں میں اپنے آپ کو اللہ کی. پناہ مطلب شرع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، اللہ کی. قرآن مجید میں یہ جو ورڈ ہے باللہ، باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی. باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی. قرآن مجید میں یہ ورڈ بہت بار آیا ہے. کتنی بار آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا دیکھیے، کتنی بار آیا ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 2550 بار. اور اعوذ کتنی بار آیا ہے؟ 7 ٹائم. تو جیسے میں پڑھتا ہوں اعوذ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے 7 ورڈ سیکھ لیے، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ کا مطلب میں پناہ چاہتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں باللہ، اللہ کی، اللہ سے، ہے نا، اللہ کے ساتھ، پھر الگ الگ اس کے کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. تو باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی. اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ من کا مطلب سے. کس سے؟ شیطان سے. من شیطان، من الشیطانی، شیطان سے. تو من کا مطلب میں نے آپ کو بتایا فرام، سے. 2471 بار آیا ہے قرآن مجید میں. تو اب ہم نے یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان سے. تو ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے دیکھیے؟ 88، 2471، 2550 اور 7. اتنے سارے الفاظ ہم نے، ہزاروں الفاظ ہم نے سیکھ لیے. 1 2 3 4 بار 4 الفاظ ہیں لیکن قرآن مجید میں اتنے ریپیٹیشن ہوئے ہیں. اور رجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، لعنت کیا ہوا، مردود. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، اور رجیم جو رجم کیا ہوا، لعنت کیا ہوا، مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو یہ اگر ہم ٹوٹل کریں گے 2550 اور 2471، تو تقریباً یہ ہو گئے 5000، اور 88 اور 7 95، 5000 اور 100 یہ ہو گئے. تو تقریباً 5000 سے زیادہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5000 سے زیادہ بار قرآن مجید میں یہ الفاظ
ریپیٹ ہوئے. لیکن سیکھے کتنے الفاظ ہیں آپ نے یہاں؟ اعوذ باللہ 2، من 3، شیطان 4 اور رجیم 5. کتنے الفاظ سیکھے یہاں پر؟ 5. کتنے الفاظ سیکھیں؟ 5. اور ایکچولی یہ قرآن مجید میں 5000 بار سے زیادہ آئے ہیں. تو اصل میں ہم نے کیا سیکھا؟ 5000 الفاظ سیکھیں کچھ ہی سیکنڈز میں. قرآن مجید اتنا آسان ہے، اگر ہم سسٹمیٹیکلی اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں، ایک آیت اور لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں اپنی. ایک آیت اور ہے قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں لکھا ہے بسمی. تو اسمی جو لفظ ہے قرآن، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اسمی کا مطلب ہوتا ہے نام. تو نام اس بھی کا مطلب ساتھ سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ 1 2 3 4. صرف 4 ہم نے الفاظ قرآن مجید کے سیکھے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں. دیکھیے 39، اور یہ اوپر ہم نے سیکھ لیا تھا باللہ 2500 بار آئے ہیں. الرحمن 57 ٹائم، اور رحیم 115 ٹائم، یعنی 160 ٹائم تقریباً. اور 40 یعنی 200 الفاظ، 200 بار یہ الفاظ آئے ہیں تینوں اگر ہم ملا لیں تو. بسمی، الرحمن اور رحیم، یہ تقریباً قرآن مجید میں 200 بار آئے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم قرآن مجید کو سیکھنا چاہیں، اور وہ الفاظ جو قرآن مجید میں تقریباً 40,000 بار آئے ہیں. کتنی بار آئے ہیں؟ 40,000 بار یا اس سے زیادہ. وہ صرف 232 الفاظ ہیں قرآن مجید میں. ابھی دیکھیں ہم نے یہاں پر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کتنے ہو گئے؟ 6 الفاظ. بسمی اللہ، اللہ تو اوپر ہی سیکھ لیا تھا ہم نے، 6 الفاظ. بسمی رحمان اور رحیم کتنے الفاظ ہو گئے؟ 9 الفاظ. 9 الفاظ تقریباً 5,500 بار قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو قرآن مجید کی کتاب ہے کورس 1 جسے ہم کہتے ہیں، اس میں قرآن مجید کے 232 الفاظ اس طرح سے سکھائے گئے ہیں نماز کے ذریعے سے، جو قرآن مجید میں 40,000 بار سے زیادہ ریپیٹ ہوئے. تو 40,000 بار ریپیٹ ہوئے، اس کا مطلب 78,000 کو 40,000 نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 50,000 مطلب 50% الفاظ ہم صرف 232 ورڈز کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید کے 50% الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ الفاظ 232 الفاظ ہیں جو ہم 40 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں. ویکلی 3 گھنٹے بھی اگر ہم دیں تو 3 مہینے میں سیکھ جائیں گے. اور اگر ہم زیادہ ٹائم دیں گے تو رمضان آنے تک ہم سیکھ جائیں گے، یعنی وہ ہم 20 گھنٹے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے اگر ہم دیں گے تو. اور جب ہم ان الفاظ کو سیکھ لیں گے، 232 الفاظ کو جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، جیسے آپ نے کسی بچے نے بتایا تھا نا اللہ خالق، تو خود بتا دیا اللہ خالق ہے، تو یہ اللہ اور خالق آپ کو پہلے سے آتے ہیں. تو وہ جو 232 الفاظ ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر الفاظ آپ کو آتے ہیں، چونکہ آپ نے کیا بتایا. دیکھیے چاروں کل سب لوگوں کو آتے ہیں. آپ کو چاروں کل، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب آتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی آپ کو آتی ہے نا. التحیات للہ بھی آپ کو آتی ہے. اذان کے الفاظ بھی آتے ہیں، ابھی اذان ہوئی ہے تو ان سب کو، اور درود شریف بھی آتا ہے. تو ان سب کو آپ روزانہ 5 وقت نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں. بس ان کو سمجھنا ہے. یہ بس 232 الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو سمجھیں تو آسان ہو جائے گا. اور جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سیکھنے کے لیے ہمیں
قرآن مجید کو کھولنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سمجھنی پڑے گی۔ تو کچھ چیزیں میں نے یہاں پر آپ کو بتائیں، کتنا آسان ہے قرآن مجید، کتنی بار اس میں ریپیٹیشن ہے۔ تو آپ کو اگر لگتا ہے قرآن مجید سیکھنا چاہیے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یسرنا القرآن للذکر، آسان کیا ہے ہم نے اس کو نصیحت ہدایت کے لیے، واقعی یہ آسان ہے۔ میں اتنا بتا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے راستے آسان کرے، مجھ سے یا کسی اور سے، جس سے بھی آپ چاہیں قرآن مجید کو عربی سیکھنا شروع کر دیجیے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے، ورنہ نماز کا وقت ہو جائے گا، ابھی آپ لوگ چلے جائیں گے۔ جی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔